نہیں. وقت چل رہا ہے کملی والے آقا کے میلاد. سبحان اللہ. ہر طرف رونقیں ہی رونقیں. اور یہ رونقیں کیوں نہ ہوں کہ جب سرکار تشریف لائے تو پوری کائنات میں ہر طرف بہار ہی بہار، ہر طرف رونق ہی رونق. بے سہاروں کو اللہ نے سہارا عطا فرما دیا. جن کے دل کفر و شرک کی گٹاٹوپ تاریکیوں کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، اللہ نے نور ایمان عطا فرما دیا. جو کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ، کبھی پانی پینے پلانے پہ، کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں کی چپکلش کے اوپر قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیتے تھے، جب سرکار آئے ان کو آپس میں شیر و شکر کر دیا. جان کے دشمنوں کو ہمارے آقا نے ایک ایسے پیج پر لا کر کھڑا کر دیا. وہی لوگ جو انسانیت کے نام سے ناواقف تھے. غزوہ احد ہے اور یہ میرے کریم آقا کی تربیت کا اثر ہے. بولیے سبحان اللہ. یہ حضور کی تربیت کا اثر ہے کہ سرکار کی آمد سے پہلے وہی معاشرہ جو انسانیت کے نام سے بھی ناآشنا تھا، چپے چپے پر ایک دوسرے کو قتل کر دیتے، ایک دوسرے کی عزتوں کا پاس نہیں رکھا جاتا تھا، بے شرمی اور بے حیائی کی ساری حدود پامال کر دی جاتی تھی، یہاں تک کہ انسان انسانیت کے نام سے بھی ناواقف تھا. میرے آقا کی تربیت کا یہ اثر ہوا کہ احد کے میدان میں ایک شخص کو کسی نے کہا کہ آپ کا چچا زاد بھائی جنگ کے اس کونے میں پڑا ہوا ہے اور العطش کہہ رہا ہے، پیاس پیاس کہہ رہا ہے کہ مجھے پانی پلا دو. اگر تم جاؤ تو میں زخمی حالت میں ہوں، میں بھی اسے دیکھ کے آیا ہوں. کس طرف ہے؟ کہا اس طرف ہے. اس نے پانی کی چھاگل لی، پیالہ لیا، بھاگتا ہوا اس کے پاس چلا گیا اور جا کر پانی ڈالا اور اس کے ہاتھ میں پانی دیا. اب نزا کا وقت ہے، روح نکل رہی ہے، پیاس کی شدت اتنی کہ 7 سمندر پی جائے. پیاس کی شدت اتنی کہ 7 سمندر پی جائے. اور پوچھنے والے نے اس سے پوچھا اور اس کو پیالہ اس کے ہاتھ میں تھمایا. قریب تھا کہ وہ اپنے لبوں کے پاس لے جا کر اپنی پیاس کی شدت اور حدت کو کم کرتا. ساتھ ہی ایک اور زخمی کی آواز ہی ہے، تو یوں مجھے پانی پلا دے. اس نے پیالہ اپنے لبوں سے واپس کر دیا. اے 6 روٹیاں کھا کے اپنے پڑوس والوں کا خیال نہ رکھنے والے مسلمانوں، اپنے بارے میں سوچو. میں ان سے کہہ رہا ہوں جو دوسروں کا خیال نہیں رکھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ جنت پہلی صف کے اندر ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جنت فقط سجدوں اور تہجد گزاریوں کے اندر ہے. لیکن یاد رکھو جنت تو اس کو بھی مل جاتی ہے جو اللہ کی مخلوق کتیا کو پانی پلا دے. اس نے اپنے لبوں سے پیالہ واپس کیا، دوسرے کو پلا دو. اس نے کہا اس کو میں دے دوں گا، پہلے تم تو پی لو. کہا نہیں، اس کو کہیں زیادہ ضرورت ہے. یہ میرے آقا کی تربیت کا اثر ہے، یہ حضور کی تربیت کا اثر ہے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی پر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، یتیموں کا ملجا، ضعیفوں کا بابا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے پانی اگلے بندے کے حوالے کیا. اس نے قریب تھا کہ پانی پی لیتا. ایک اور کی آواز آئی، تیسرے کی طرف چلا گیا. اس نے کہا میں اس وقت تک نہیں پیتا جب تک چوتھے کو نہ پلایا جائے. جب چوتھے کے پاس وہ صحابی پانی کا پیالہ لے کر نکلتے ہیں، اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر چکی ہوتی ہے. پانی کا وہ بھرا ہوا پیالہ جو ایک کے لیے ڈالا تھا اس نے پیا نہیں، دوسرے کے پاس بھیجا، دوسرے نے تیسرے کے پاس بھیجا، تیسرے نے چوتھے کے پاس بھیجا. جب چوتھا پینے لگا اس کے ہاتھ لڑک گئے، جان جانے آفرین کے حوالے کر بیٹھا. پیالہ لے کر بندہ تیسرے کے پاس آیا، وہ بھی اپنے خالق کو جا ملا. دوسرے کے پاس آیا، وہ بھی شہادت کا جام نوش کر چکا. پہلے کے پاس آیا، چچا زاد بھائی کے پاس آیا، دیکھا کہ وہ بھی تڑپ کے ٹھنڈا ہو چکا ہے. یہ ساری کی ساری شانیں میرے کریم آقا کی ہیں. یہ سارے کا سارا تربیت کا اثر میرے کریم آقا کا ہے. وہ لوگ جو انسانیت کے نام سے بھی ناشنا تھے، ان کو اگر چلنے کا ڈگر سکھایا تو میرے مدینے والے نے. قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا
اتنا دیا بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں ان کے۔ میرے آقا کا اخلاق بھی سب سے اعلیٰ، میرے آقا کا کردار بھی سب سے اعلیٰ، میرے آقا کی صورت بھی سب سے اعلیٰ، ہمارے آقا کی سیرت بھی سب سے اعلیٰ۔ ہم کملی والے آقا کے نام پہ اس لیے مرتے ہیں کہ کائنات میں اتنی شان والا کوئی نہیں۔ ہم کملی والے آقا کا جشن اس لیے مناتے ہیں کہ جس آقا کی آمد کی وجہ سے بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچا لیا گیا، جس آقا کی آمد کا جشن اس لیے مناتے ہیں۔ میرے کریم آقا آئے، ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی، باپ کی رضا میں جنت قرار دیا گیا، باپ کی رضا کو اللہ کی رضا کے ساتھ مشروط کر دیا گیا۔ میرے کریم آقا نے عفت کا درس دیا، پردہ داری کا درس دیا، صبر کا درس دیا، حوصلے کا درس دیا۔ لوگوں نے میرے محبوب کو پتھر مارے، میرے کریم آقا نے ان کی بخشش کے لیے دعائیں کروائی۔ میرے کریم آقا نے بتایا لوگوں 1400 سال کے بعد میری سیرت کے جلسے کرنے والوں، میری سیرت کے تذکرے کرنے والوں، میری سیرت کو صرف کتابوں تک محدود نہ رکھنا، بلکہ کامیاب ہونا چاہتے ہو، رب بھی راضی ہو جائے، اس کا محبوب بھی راضی ہو جائے، تو میری سیرت کو بھی اپنا لینا، محمد کی صورت کو بھی اپنا لینا۔ میرے کریم آقا سے ہم پیار اس لیے کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ پوری کائنات میں اگر انسانیت کے اوپر کسی کے احسانات ہیں تو وہ کملی والے آقا کی ذات ہے۔ حضور کی آمد سے پہلے لوگ گناہ کرتے، صبح شکلیں بگڑ جایا کرتی، لوگ گناہ کرتے، صبح آسمان کی بلندیوں پر لے جا کے پٹخ کے زمین پر مارا جاتا، لیکن میرے کریم آقا کے غلاموں آج ہزاروں عیب ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں، آج ہزاروں گناہوں سے یہ معاشرہ لٹا اور پٹا ہوا پڑا ہے۔ زینب جیسی کلیاں مثل کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کے اوپر پھینک دی جاتی ہیں، لیکن آسمان سے پتھر برستے نہیں ہیں۔ لوگوں آج ملاوٹ کا کاروبار عام، سود کا کاروبار عام، رشوت کا لین دین فیس سمجھ کے کیا جاتا ہے، اس کے باوجود اتنی ساری نافرمانیاں، بے حیائیاں، فحاشیاں، عریانیاں، گندگیاں، ٹرانسجنڈر جیسے گندے قسم کے بل اسلامی مملکت کا حصہ بن جائے، لواطت کے قانون کو پاس کر دیا جائے، اس کے باوجود بھی اگر آج آسمان سے پتھر نہیں برستے، یہ صدقہ مدینے والے مصطفیٰ کا ہے۔ تو میرے سرکار کے جتنے زیادہ احسانات ہیں کائنات میں کسی اور کے اتنے زیادہ احسانات نہیں، اسی لیے تو حضور سے پیار کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر احسانات بہت زیادہ ہے۔ اور دوسری چیز یا تو کسی سے پیار اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ وہ سونا بہت، وہ حسین بہت، اور حضور کی بارگاہ میں میرا اللہ گواہ ہے اس پوری کائنات کے اندر رب ذوالجلال نے پوری کائنات کے اندر اگر سب سے حسین صورت کسی کو عطا فرمائی، سب سے حسین سیرت کسی کو عطا فرمائی تو کملی والے آقا۔ حضرت عائشہ صدیقہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی یا رسول اللہ کائنات کا ادھا حسن جناب یوسف کو ملا، ان کو دیکھنے والی مصر کی عورتیں اگر بے پردہ دیکھ لیں چھریاں جل جاتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ یا رسول اللہ حضرت یوسف کو کائنات کا ادھا حسن ملا، آپ کو پوری کائنات کا حسن تمام بنایا گیا۔ حضرت یوسف کو دیکھنے والیوں نے بے پردہ دیکھا، جب زلیخا نے بنایا ٹوکری کے اندر پھل یا فروٹ یا جو کچھ بھی رکھا، ہاتھ میں سہیلیوں کو چھریاں دی، حضرت یوسف کے حسن میں مگن ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے چھریاں چل گئی، پھل کٹ گئے، ہاتھ کٹ گئے، لیکن خبر بھی کوئی نہ ہوئی۔ آپ کو دیکھنے والوں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا، آپ کی بارگاہ میں کبھی کوئی ایسا نہیں آیا، آپ کی بارگاہ میں کبھی کوئی ایسا نہیں آیا۔ میرے رسول نے فرمایا لوگوں جمالی مستور عن اعین الناس، کہ میرے چہرے کے اوپر رب ذوالجلال نے بشریت کے 70,000 پردے رکھ کے بھیجا ہوا ہے۔ میرے چہرے کے اوپر اللہ نے بشریت کے پردے رکھ
کر بھیجا ہوا، اگر ایک پردہ بھی ہٹ جائے جہاں میں بن جاتے دور لاکھوں، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا۔ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں آقا تجھ پہ 70,000 پردے، اگر ایک پردہ بھی اٹھ جاتا تو اے عائشہ کائنات میں کوئی آنکھ ایسی بنی نہیں جو حسن مصطفیٰ کا مقابلہ کر سکتا۔ اس لیے کہ میرے کریم آقا کس کو دیکھ کر آئے تھے؟ اللہ کو دیکھ کر آئے۔ شب معراج رب کا بلا حجاب دیدار کیا، رب ذوالجلال نے اپنے نور کے اتنے جلوے میرے محبوب کے چہرے کے اندر رکھے ہوئے تھے، لیکن یاد رکھو کملی والے آقا کے غلاموں، میرے محبوب کی بارگاہ اتنی پیاری بارگاہ ہے کہ ملیح حسین وسیم قسیم جسیم۔ میرے آقا کا حسن اتنا زیادہ خوبصورت کہ دیکھنے والا حد سے زیادہ آنکھیں کھول کے بھی نہیں دیکھتا تھا۔ کملی والے آقا کا حسن ایسا ملیح، ایسا نمکین، ایسا خوبصورت جو ایک دفعہ دیکھے دیکھتا ہی رہ جائے، ایک دفعہ دیکھے دیکھتا ہی رہ جائے۔ پوچھو نہ گورنر کے شہنشاہ پیر میر علی شاہ سے، وادی ہمرا کے اندر کریم آقا کا دیدار نصیب ہوا عصر کی نماز کا وقت، آپ فرماتے ہیں اس صورت نو میں جانا تھا، اس صورت، اس صورت نے کہا اس صورت نو میں جانا تھا، جان آقا کے جانے جہانا تھا، سچ آقا تیرا دین شان آقا جی، سچ آقا تیرا دین شان آقا، جس شان کو سب بڑیاں سبحان اللہ اجمل کا۔ شبیر صاحب کا گورنر کے شہنشاہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ کلام ماشاءاللہ بچپن سے ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ بھی سنتے ہوئے آ رہے ہیں، آتا بھی ایسا مل کے نہ پڑھ لینا، سبحان اللہ اجمل کا، سبحان اللہ اجمل کا۔ کئی بندے ایسے ایسے کرتے، اس کا مطلب ہے لطف آ رہا ہے، کیفیت آ رہی ہے، حضور کا میلاد ہے، لیکن کتنا ہی مزہ آ جائے کہ ٹائی چھٹاکی والی زبان میں کھل جائے، سبحان اللہ اجمل کا، ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیر کرنے کے لیے نکلے، سیر کرنے کے لیے نکلے تو سرکار نے دیکھا کہ باہر سرکار تنہا ہے، اکیلے، کوئی ساتھ نہیں، دور نکل گئے، دیکھا کہ مدینے کے قریب ایک تجارتی شاہراہ جو راستہ ہے، سرکار اس طرف نکل گئے، دور سے دیکھا تو ایک خیمہ لگا ہوا نظر آیا اور کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ مدینے والے مہمان نواز تو ہے ہی ہیں، سرکار چلے گئے کہ میں پتہ کروں ہمارے علاقے میں خیمہ لگا ہوا ہے، پڑاؤ کیا ہے، رات ہونے والی ہے، شام ہو گئی، میں پتہ کروں شاید ان کو ہماری مہمان نوازی کی ضرورت ہو۔ چلے گئے، سرکار نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی خواتین خیموں کے اندر ہیں اور کچھ کھانے پکانے کا انتظام چل رہا ہے۔ سرکار سمجھ گئے مسافر ہیں، پڑاؤ کی آگے چلے جائیں گے۔ سرکار نے ان سے پوچھا بھائی کسی چیز کی ضرورت، کوئی معاملہ، کہنے لگے سب خیر۔ سرکار واپس مڑنے لگے تو ان کی سواریوں میں سے ایک اونٹ میرے محبوب کو پسند آیا،
میں قربان جاؤں اونٹ کے مقدر پر بھی کہ جو سرکار کو پسند آ گیا. اونٹ میرے سرکار کو پسند آ گیا. سرکار نے ان سے پوچھا یہ اونٹ کس کا ہے؟ تو کہ ایک بندہ کہنے لگا میرا ہے. حضور نے فرمایا بیچنا ہے. علامہ زرقانی نے لکھا پتہ نہیں انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں، پر میرے محبوب کی زبان سے سامنے سے انکار کر ہی نہ سکا. تو سائیں دھلا ہو چلنے ہو کلر کار پہنچو، گڈی ایک بندہ بھی ایک. کوئی بندہ پوچھے پاپا گڈی بیچنے ہو تو آپ سو بیچ سو تے صحیح پر جڑے کام چلنا پہلے کام کریے چھان. یہ گل آپ سو پہلے کام میں کریے چھان وہ اتھا ہی بیچی چھوڑا. اب وہ مسافر تھے. ایک امام زرقانی کہتے ہیں پتہ نہیں انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا، اس پہ زیادہ زور دیا. کہتے ہیں بس اس کے منہ سے نکل گیا ہاں بیچنا ہے، ہاں بیچنا ہے، ادھر ہی بیچ دیا. سرکار نے فرمایا بھائی میں کوئی پیسے ساتھ تو نہیں لے کے آیا، رقم دولت ساتھ تو نہیں لے کے آیا کہ جو میں آپ کو ابھی دے کے کلیئر کر دیتا، بس پسند آ گیا. انہوں نے کہا پسند آ گیا تو لے جائیں. سرکار نے فرمایا اچھا کتنے کا دو گے؟ اس نے کوئی بات کی کہ اتنے کا. انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ نے بھی کہہ دیا بیچنا ہے تو جتنے آپ نے کہے بھائی اتنے دے دوں گا. سرکار نے فرمایا بھی ٹھیک ہے آپ کے پیسے پہنچ جاتے ہیں. سرکار نے فرمایا کہ اٹھ لے جاؤ. اس نے کہا جی لے جائیں. اب وہ حضور کو ہی دیکھے جا رہا تھا، حضور کو ہی دیکھے جا رہا تھا. سرکار نے فرمایا کہ لے آؤ. قلعے سے کھول کے لے کے آیا اور وہ حضور کو دے دی. اس کی جو رسی تھی سرکار لے کر چل دیے. امام زرقانی کہتے ہیں جہاں جہاں تک حضور جاتے جا رہے تھے وہ حضور کی ٹور اور حسن ہی دیکھتے جا رہے تھے. آقا حسین جو اتنے ٹور ہی دیکھتے جا رہے تھے. جب سرکار ان کی نظروں سے اوجھل ہوئے تو انہوں نے اپنے سر جاڑے، اکھیاں چمکیاں نے ایک دوسرے کو پوچھنے آنے والا کون سی، یہ کون تھا؟ انہوں نے کہا کیش و کیش سودا دو تو پھر تو پتہ نہیں پوچھا جاتا، لیکن خدا دیا ہے. ہم مسافر ہیں، پتہ نہیں کدھر سے آئے ہیں، پتہ نہیں کدھر جانا ہے. یہ راستے میں رکے، آنے والا آیا اور اونٹ لے کے چلا گیا. دوسرے سے کہتے تو بڑا سیانا آدمی ہے، تو ہی پوچھ لیتا کدھر سے آئے ہو. اس نے کہا میں کیا بتاؤں، جب وہ باتیں کرتا تھا تو نور چلتا تھا. کسیم وسیم جسیم، اس کا جسم بھی اتنا خوبصورت تھا، اس کا حلیہ اتنا خوبصورت تھا، اس کا انداز تخاطب بھی اتنا خوبصورت تھا. دوسرے نے کہا میں کیا بتاؤں، جب وہ بات کر کے چہرہ ایسے جھٹکتے تھے تو ان کے زلف کے کنڈل اتنے پیارے. تیسرے نے کہا تم نے دیکھا نہیں وہ کتنی متانت اور سنجیدگی سے باتیں کرتے تھے، ان کا انداز کتنا پیارا تھا، لہجہ کتنا دھیما تھا. ایک بندہ وہ جو پیچھے کھڑا ہوا تھا وہ آگے آیا. اس نے کہا تم حسن ہی دیکھتے رہے اور تو معاذ اللہ تمہارا اونٹ ہتھیا کے لے گیا. جب یہ کہا نا اب خیمے کے پیچھے سرکار کے حسن کی ساری باتیں عورتیں بھی سن رہی تھیں. اب یہ اس وفد کا نام تھا وفد طارق، وفد طارق. اب یہ جو طارق تھا نا بندہ طارق، اس کی اہلیہ بھی اس لشکر کے اندر موجود تھی. خیمے کے اوٹ سے اس نے پردہ سرکایا اور کہنے لگی خبردار اگر آنے والے کے بارے میں کسی نے کہا کہ وہ ہتھیا کے لے گیا. کہا کیوں بھائی ہم تو جانتے نہیں، آپ نے کبھی اس کو دیکھا ہے، آپ قبیلے کی سردار ہو؟ اس نے کہا واللہ جانتی میں بھی نہیں ہوں، دیکھا اس سے پہلے میں بھی نہیں ہے. تو کہا پھر کس چیز کی گواہی دیتی ہو؟ اس نے کہا خبردار جو اس کے بارے میں کسی نے کہا انا ضامن ثمنکم، تمہارے پیسوں کی ضامن میں ہوں، اگر وہ آنے والا نہ دیا تو پیسے تمہیں میں دوں گی. خبردار جو اس کے چہرے کے بارے میں کوئی بات کی، اس کے ہتھیارے کے بارے میں کوئی بات کی. اس نے کہا پھر بتاؤ نا وجہ کیا ہے؟ کہا جب تم باتیں کر رہے تھے وہ اجنبی آدمی کی آواز سن کر میں نے ایک جھلک پردے کی اوٹ سے دیکھا تھا. اب جو اتنا حسین چہرے والا ہو وہ کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا. ابھی وہ کھانا کھا کے بیٹھے ہی تھے کہ سرکار نے اپنے 2 غلاموں کو بھیجا، اپنے 2 غلاموں کو بھیجا. جتنی قیمت طے ہوئی تھی نا وہ ساری قیمت بھی دی اور ساتھ میں تازی کھجوروں کا ایک ٹوکرا مہمان نوازی کے لیے تحفے کے طور پر ان کو دیا. اب وہ باتیں کر رہے تھے نا حضور کی، رات ہوئی پھر بھی باتیں کر رہے تھے.
یار یہ علاقہ، اس کے اندر اتنا حسین و جمیل آدمی، اتنی شان والا، اتنی قدر و قیمت والا، اللہ اکبر۔ انہوں نے سارا کچھ قصہ بھی جب باتیں ختم کرنے لگے، آنے والا آیا، اس نے کہا کون ہے جن سے ہمارے آقا اونٹ لے کے گئے؟ یہ قیمت ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو بعد میں لیں گے، یہ بتا آنے والا تھا کون؟ انہوں نے کہا یہ وہی ہے جس کی ساری کائنات کل میں پڑتی ہے۔ پیسے بھی دیے، تحفہ بھی دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم صبح ان کی بارگاہ میں آئیں گے۔ اگلے دن کملی والے آقا مسجد نبوی میں صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ پورا قبیلہ آیا اور کملی والے کے حسن کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا۔ اگر کسی کے حسین ہونے کی وجہ سے اس سے پیار کیا جاتا ہے تو لوگوں آؤ در مصطفیٰ پہ، میرے محبوب سے زیادہ حسن و جمال کا بہتر کوئی نہیں۔ سرکار کی سیرت و صورت اخلاق کا کردار بنانا یہ ہم سب کی اولین ذمہ داری ہے۔ حضور کے اسوہ حسنہ پہ زندگی گزارنا یہ ہم سب کا وتیرہ اور طریقہ کار ہونا چاہیے۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔